یہ کلیسا والے، یہ عیسائی، جو روش عیسائیت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اختیار کی اور بھونڈا طریقہ اپنایا کہ عورتوں کے ذریعے انہوں نے عیسائیت کو فروغ دیا اور عیسائیت کو پھیلایا اور پیسے کے زور پر پھیلایا۔ آج قادیانیت اور مرزائیت بھی عیسائیت کے اور کلیسا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عورت کو اپنے مذہب کے پھیلانے میں اور اپنے افکار کی نشر و اشاعت میں استعمال کر رہے ہیں اور پیسہ استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے پیسہ اور عورت کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، ایسے اس مرزائیت اور قادیانیت کو پھیلانے کے لیے بھی عورت اور پیسے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہلاکو خان کو عورتوں کے ذریعے ورغلایا گیا اور کلیسا والوں کا دیوانہ بنایا گیا۔ جب اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تو ہلاکو خان کے عیسائیت کو، کلیسائی مذہب کو قبول کر لینے کی خوشی میں بہت بڑا جشن منایا گیا، اور اس جشن کے اندر دور دراز سے پادری بلائے گئے، بڑے بڑے پوپ بلائے گئے، اور ان پادریوں نے خطابات کیے۔ اس تقریب کا انتخاب کیا اور اس میں بڑے بڑے پادری خطاب کرنے لگے۔ ایک پادری نے خطاب کیا تو خطاب کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں کہیں، نازیبا کلمات کہے۔ اس نے دریدہ دہنی سے کام لیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن و تشنیع کی، سب و شتم کیا، برا بھلا کہا۔ ساتھ ہی ایک تاتاری سپاہی کا کتا بندھا ہوا تھا، کتے نے دیکھا تو کتے نے زنجیر توڑواتے ہوئے اس عیسائی پادری پر جو خطاب کر رہا تھا اس پر حملہ کر دیا، اور اسے ایسے اپنے پنجوں میں جکڑنا چاہتا تھا اور اپنی شاخوں کے ساتھ اسے چیر پھاڑ کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں نے بھاگ کر اسے چھڑوا لیا اور بچا لیا۔ پھر کتے کو باندھ دیا گیا۔ وہ عیسائی پادری پھر خطاب کرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے پھر خطاب کرتے ہوئے اسے کہا گیا کہ اس کتے نے اس لیے تجھ پر حملہ کیا ہے کہ تو نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ وجہ نہیں۔ وہ اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ میں چونکہ اشارے کر رہا تھا، کتے نے سمجھا کہ یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ تو وہ حقیقت نہ سمجھ سکا، نادان تھا، احمق تھا، بے وقوف تھا۔ چونکہ بد مذہب جو ہوتے ہیں نا، ان کو رب عقل نہیں دیتا، بے عقلی ان کے قسمت اور مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، جب سچا دین رخصت ہو جائے تو پھر بے وقوفی باقی رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا اس وجہ سے حملہ نہیں ہوا، یہ اشارے کی وجہ سے حملہ ہوا ہے۔ اس نے پھر تقریر کرتے ہوئے نازیبا کلمات کہے۔ اب کی بار کتے نے زور سے زنجیر توڑواتے ہوئے اس پادری پر ایسا حملہ کیا کہ اس پر شیر کی طرح جست لگا کر جھپٹ گیا، اور اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس پادری پلید کو جہنم رسید نہیں کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد اسے اس کتے نے چھوڑا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے متعلق انتقامی کارروائی، یہ قدرت کا کرشمہ۔ پھر قدرت جب جوش میں آتی ہے تو پھر کائنات کو بتاتی ہے، عقل والوں کو بتاتی ہے، دیوانوں کو بتاتی ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو میں بے سمجھ اور بے زبان چوپائیوں اور جانوروں سے بھی اپنے محبوب کی عزت پر پہرا دلا سکتا ہوں، حضور کی عزت اور عظمت پر پہرا بھی دلا سکتا ہوں اور حفاظت بھی کروا سکتا ہوں، اور گستاخان رسول کو جہنم رسید بھی کر سکتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جب دریدہ دہن لوگ، جب گستاخ لوگ، جب بے ادب لوگ دنیا میں ہر جگہ پھیل جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنے لگ جاتے ہیں، پھر حضور کے کلمہ پڑھنے والوں میں نہ کوئی غازی ممتاز حسین قادری ہوتا ہے، نہ کوئی غازی علم الدین شہید ہوتا ہے، نہ غازی عبد الرحمن چیمہ ہوتا ہے، نہ خالد جیسا مجاہد ہوتا ہے۔ جب ایسے کوئی جانثاران نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ شیروں اور کتوں کے ذریعے اور جانوروں کے ذریعے گستاخان رسول کا خاتمہ کراتا ہے، انہیں واصل جہنم کراتا ہے، اور اپنے نبی کی عزت و ناموس پر پہرا دلاتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں وارننگ دینا چاہتا ہے، اگر تم میرے محبوب کے قریب نہیں ہو سکتے ہو تو پھر میں جانوروں کے ذریعے بھی اس طرح اپنے محبوب کی ذات پر پہرا دلا سکتا ہوں۔